أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. صدق الله العظيم. نحمد و نصلی علی رسوله الکریم. اما بعد، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اسے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے. اسی اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے. بعد اس کے آپ پھر میرے آقا دو جہاں کے سردار سردار انبیاء پر کروڑا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام صلی اللہ علی محمد و آلہ وسلم. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، قرآن مجید کی دو آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے. اور یہ دونوں آیتیں ہمارے سلسلہ وار درس کی اگلی کڑیاں ہیں. یہ دونوں آیتیں چوتھے پارے کی، پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران سورہ نمبر 3، اس کے رکوع نمبر 14 کی یہ دو آیتیں، آیت نمبر 135 اور 136، 135 اور 136. آیت نمبر 135 کی ابتدا اس آیت سے ہو رہی، اس لفظ سے ہو رہی ہے والذین، یعنی اور وہ لوگ یا یہ لوگ ایسے ہیں. آیت کی ابتدا واو سے ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلی آیت سے یہ آیت براہ راست ربط رکھتی ہے، تعلق رکھتی ہے. اور لفظ واو چونکہ حرف عطف ہے، یعنی دو باتوں کو جوڑنے کے لیے کام آتا ہے. گویا کہ پچھلے اللہ تبارک تعالیٰ نے پچھلی آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کوئی بات بیان کی، چند صفات اللہ نے بیان کی ہے، انہی صفات کا کنٹینیویشن اللہ تبارک تعالیٰ ان آیتوں میں کر رہا ہے. اس لیے واو سے ہے. اس لیے تو تب جب ہم پچھلی آیت میں جب ہم نے دیکھا آیت نمبر 134 میں، اس کی ابتدا ہو رہی تھی الذین سے، یعنی وہ لوگ ایسے ہیں. تو آیت نمبر 134 کی ابتدا الذین سے ہوئی اور 135 کی ابتدا والذین سے. گویا کہ آیت نمبر 134 کی ابتدا اللہ تبارک تعالیٰ الذین سے کر کے صفات بیان کرنا شروع کرتا ہے. یعنی اعدت للمتقین، جنت کن لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے؟ جنت ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی جو متقی ہیں، جو تقوی اور پرہیزگاری رکھنے والے ہیں. تو متقی لوگ کون ہیں؟ ان کا ڈیفینیشن اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، ان کی صفات اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے. قرآن مجید میں بہت سی صفات اللہ نے گنوائی ہیں متقیوں کی، ان میں سے چند صفات اللہ تعالیٰ یہاں پر اس موضوع سے جڑا ہوا بیان کرتا ہے. اللہ آیت میں 134 میں اللہ نے جو صفات بیان کی وہ یہ تھی کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ یہ لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں، تنگی کے حالات میں بھی اور کشادگی والے حالات میں بھی، فقیری تنگ دستی میں بھی اور مالداری میں بھی خرچ کرتے. یہ متقی لوگ ایسے ہیں، پہلی صفت. دوسری صفت والقاظمین الغیظ،
غصے کی حالت میں غصے پر قابو پا لینے والے ہیں، یہ دوسری صفت ہے۔ تیسری صفت والعافین عن الناس، کہ لوگوں کو معاف کرتے رہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ عفو و درگزر کا ان کا معاملہ ہوتا ہے۔ تین صفات اللہ نے بیان کی اور کہا کہ اصل میں احسان کرنے والے ہیں۔ یہ تین صفات جن میں ہوتی ہیں وہ محسنین میں سے ہوتے ہیں، احسان کرنے والوں میں سے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تبارک تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، محسنین کو۔ تین صفات جن کے اندر پائی جاتی ہے وہ محسن ہوتے ہیں، احسان کرنے والے۔ احسان سے مراد نیک کام کرنے والے، بالخصوص وہ معاملہ جو لوگوں سے تعلق رکھتا ہے، بندوں کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں، ان معاملات میں جن کا رویہ، جن کا طور طریقہ اچھا ہوتا ہے، ویسے لوگوں کو محسن کہتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے ایسے محسن، ایسے احسان کرنے والے جو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں، اللہ ایسے محسن کو پسند کرتا ہے۔ اس کے بعد آج کی جو درس کی آیت ہے، آیت نمبر 135 میں اللہ کہتا ہے اور وہ متقی کیسے ہیں جن کے لیے جنت تیار کی گئی ہے۔ وہ متقی ایسے ہیں، بہت ہی جامع، بہت ہی زبردست آیت ہے، میں سمجھتا ہوں بڑی انوکھی آیت ہے۔ ایسی آیت قرآن میں بہت ہی کم ملے گی یا نہیں کے برابر ملے گی۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ اگر کسی نے اس دنیا میں کوئی دین دھرم اگر ایجاد کیا ہو اور اس کو رب کے نام اگر اس کو منسوب کیا ہو تو اپنی کروڑہا زندگی لگا دے، مگر ایسی بات نہیں کہہ سکتا کہ واقعی یہ بات وہی ہستی کہہ سکتی ہے جو انسان کی اور انسان کی فطرت کی رگ رگ سے واقف ہو، انسان کو جو اچھے سے جانتا ہو وہی یہ بات کہہ سکتا ہے۔ اور یہ آپ کا اور میرا خالق رب العزت ہی ہے۔ کیا کہتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نمبر 135 میں؟ والذین اذا فعلوا فاحشہ۔ اس آیت کی مزید بہت زیادہ تشریح کرنے سے تھوڑا ڈر بھی لگتا ہے کہ کہیں مزید اگر بہت زیادہ تشریح اگر کر دی گئی تو کہیں عوام یا کم پڑھے لکھے لوگ یا کم عقل لوگ کہیں بات کا دوسرا مطلب نہ لے لیں، مگر چونکہ بتانا بھی ضروری ہے، کیونکہ اسی ضمن میں ایک حدیث آئیں گے انشاءاللہ آپ کے آگے میں رکھوں گا۔ ایک صحابی تھے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انتقال کے قریب پہنچ گئے، مرنے والے ہیں۔ اس وقت کہتے ہیں کہ میں ایک بات میں بتانا چاہتا تھا مگر میں نے چھپائے رکھا اس کو، اب انتقال ہو رہا ہے میرا، مگر وہ بات بیان کر دیتا ہوں کہ کہیں اللہ کے پاس میری پکڑ نہ ہو کہ یہ تو دین کی بات تھی، تم نے کیوں نہیں پہنچائی، کیوں نہیں بتائی۔ تو صحابہ بھی ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ اس کا غلط مفہوم نہ نکال لیں۔ ویسی ہی یہ آیت ہے، کیا کہتا اللہ تبارک تعالیٰ؟ متقی لوگ کون ہیں؟ کیا حیرت انگیز باتیں ہیں، اللہ اکبر۔ اوپر اللہ نے کہا آیت نمبر 134 میں متقی لوگ وہ ہیں جن کے پاس غصہ ہوتا ہے نا؟ پچھلا درس جس نے سنا ہوگا وہ یاد ہوگا۔ متقی لوگ کون ہیں؟ جن کے پاس غصہ ہوتا ہے مگر اس کو کنٹرول کرتے ہیں، کیونکہ غصہ کرنا، غصہ آنا انسانی فطرت کا تقاضا ہے، مگر جو اس پر قابو پا لیتے ہیں وہی اصل پہلوان ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ تو متقی لوگ وہ ہیں جن کے پاس غصہ ہوتا ہے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو آج کا یہ بھی نقطہ سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں متقی لوگ کون ہیں؟ اذا فعلوا فاحشہ، کہ جب ان سے کوئی فحش، کوئی گندا کام یا کوئی گناہ ان سے ہو جاتا ہے، او ظلموا انفسهم، یا پھر یہ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھتے ہیں کسی گناہ کی وجہ سے۔ معلوم ہوا کہ متقی لوگ وہ ہے ہی نہیں جو گناہ ہی نہیں کرتے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ گناہ کرو تاکہ متقی بن جاؤ، یہ نہیں کہہ رہا ہوں،
قرآن اس انداز سے سمجھاتا ہے، اسلام اس انداز سے سمجھاتا ہے کہ متقی وہ ہو ہی نہیں سکتا جو گناہ کرے ہی نہیں۔ یعنی ایک شخص اپنے آپ کو چار دیواری کے اندر قید کر لے اور وہیں اپنی زندگی گزار لے، قسم خدا کی وہ اسلام کے مطابق متقی تو نہیں کہلائے گا، اس کے نفس کے مطابق اور لوگوں کے مطابق بھلے ہی وہ متقی پرہیزگار کہلائے، اسلام کے مطابق تو وہ متقی ہے ہی نہیں۔ دلیل تو وہی حدیث ہے کہ 3 صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ آتے ہیں، مائی عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھتے ہیں کہ مائی عائشہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتائیے کیسا ہے؟ کہتے ہیں کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ میرا نبی تو قرآن ہی ہے، چلتا پھرتا قرآن ہے، پھر بھی بتائیے۔ تو کہا ایسے اور ایسا اور ایسا کرتے، یہ تو بہت کم ہے۔ انہوں نے کیا سوچا؟ بہت کم ہے۔ اپنے نفس سے، اپنی مرضی سے کچھ اعمال انہوں نے سوچ لیے کہ ہم یہ ضرور کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے کھڑے ہو گئے، ممبر پر کھڑے ہو گئے اور غصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ جو میری سنت سے اعراض کرے گا فلیس منی، وہ مجھ سے ہے ہی نہیں۔ تو متقی وہ نہیں ہے جو اسلام کو چھوڑ کر اپنا تقوی اختیار کر لے، اور تقوی کہلاتا بھی نہیں ہے۔ معلوم ہو متقی وہ نہیں ہے جو گناہ نہ کرے۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ گناہ کرو تاکہ متقی بن جاؤ، باہر کہہ رہا ہوں، بات کو سمجھانا ضروری ہے۔ قرآن کہتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشہ، کہ متقی لوگ وہ ہیں کہ جب کبھی ان سے فحش یا کوئی برا کام ان سے ہو جاتا ہے، یا یہ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، چاہے وہ غلطی سے ہو، چاہے وہ نادانی سے ہو، چاہے وہ ہٹ دھرمی سے ہو یا جان بوجھ کے ہو۔ اتنے سارے معنی میں نے کیوں بیان کیے کہ اکثر قرآن مجید کا درس دینے والے، اکثر قرآن مجید سمجھانے والے، یا اکثر مترجمین اور مفسرین جدید، انہوں نے یہاں پر یہی ترجمہ کیا کہ جو غلطی سے گناہ کر بیٹھتے ہیں، جبکہ ایک مومن گناہ ارادتاً بھی کر سکتا ہے۔ حدیث میں جو الفاظ آتے ہیں، ارادہ کر کے جان بوجھ کر بھی غلطی کر سکتا ہے، گناہ کر سکتا ہے۔ ایسے بھی لوگ متقی رہیں گے، جیسا کہ صحیح مسلم کے حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو جہاں کے سردار اپنے رب کے آگے اپنے گناہ کی مغفرت مانگتے ہیں۔ کیسے؟ اللہم اغفر لی جدی و ہزلی و خطائی و عمدی، اللہ بخش دے میرے اس گناہ کو جو میں نے جان بوجھ کر کیا، وہ ہزلی جسے میں نے ہنسی و مذاق میں کر لیا، وہ خطائی جو میں نے غلطی سے کیا، وہ عمدی جس کو میں نے دل کے ارادے سے کیا، کل ذالک عندی، اللہ جتنے گناہ یہ میں نے ہی کیا۔ یہ ہوتا ہے مومن۔ اگر یہ حدیث کو اس آیت کے تناظر میں رکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ متقی لوگ کون ہیں؟ جو فحش یا کوئی برا کام کر بیٹھتے ہیں، چاہے غلطی سے ہو، چاہے ارادتاً ہو، چاہے جان بوجھ کر ہو، بہرحال جو کچھ ان سے ہوگا وہ بشریت کے تقاضے کے تحت ہوگا، بشریت کے تقاضے کے تحت، شرعی اعتبار سے نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا اس کی تشریح آگے آ رہی ہے۔ شرعی اعتبار سے ان سے نہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ کہا اللہ نے آگے اس آیت کے آخری میں، وہ جانتے ہیں کہ یہ گناہ ہے۔ شرعی اعتبار سے گناہ نہیں کریں گے، وہ بشریت کے تقاضے کے تحت اگر ان سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی برا کام ہو جائے یا ظلم اپنے آپ پر کر بیٹھے تو کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں متقی لوگ؟ ذکر اللہ، فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اگر ان سے کوئی گناہ، کوئی غلط کام، کوئی فحش کام، کوئی برا کام یا اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھنے والا کوئی کام یہ کرتے ہیں تو یہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ گنہگار میں اور ایک متقی میں فرق کیا ہے؟ گنہگار وہ ہے جو گناہ کر بیٹھتا ہے، چاہے کیسے بھی کرے، خود کے ارادے سے کرے، دل سے کرے، غلطی سے کرے، بشریت کے تقاضے کے تحت کرے، کرنے کے بعد وہ مکھی کی طرح اڑا دیتا ہے اس کو اور بھول جاتا ہے کہ اس نے کچھ کیا بھی تھا۔ اس لیے بہت سارے لوگوں کی زبانی مشہور یہ جملہ سنا ہوگا آپ نے، جانے دے رات گئی بات گئی، جو کر لیا رات میں بھول جاؤ اس کو دن میں۔
تو یہ کون ہے؟ یہ اصل گنہگار ہے جو بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا. مگر متقی لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ جنت کے وارثین کیسے ہوتے ہیں؟ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان سے گناہ، فحش یا کوئی برا کام ایسا ہو جاتا ہے یا اپنے آپ کو ظلم کرنے والا کوئی کام ان سے اگر سرزد ہو جاتا ہے بشریت کے تقاضے کے تحت. بشریت کے تقاضے میں کیا کیا آتا ہے؟ غلطی سے ہونا، ہنسی و مذاق میں ہونا، دل کے ارادے سے ہونا یا جان بوجھ کر ہونا، یہ سب بشریت کا تقاضا ہے. صحیح مسلم حدیث ہمیں اسی بات کی تشریح کرتی ہے. اگر یہ ہو جاتا ہے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. ذکر اللہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کرتے سے مراد اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں وہ. کیونکہ انسان کا ہر قدم جو گناہ کی طرف بڑھتا ہے وہ اصل میں اللہ سے دور ہونے والا قدم ہوتا ہے. اور اس کسی طرح اللہ ہے، بندہ یہاں کھڑا ہے، اگر گناہ کرتا ہے تو وہ اس طرف چلتا ہے. جب اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، تو گویا کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے، اللہ کی طرف آ رہا ہے. تو یہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. اللہ مجھ سے یہ گناہ ہوا. کیوں رجوع کرتے ہیں؟ انشاءاللہ وہ حدیث آئے گی، بڑی پیاری حدیث ہے. کیوں رجوع کرتے ہیں اللہ کی طرف؟ کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ان کا ایک رب ہے کہ اس کے آگے اگر ہاتھ پھیلایا جائے اور اپنی گناہوں کا اقرار کیا جائے تو ضرور بخشتا ہے. انہیں اس بات کا یقین ہے، اس لیے ہمیشہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتے رہتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ، اللہ کا ذکر کر کے، اللہ کا رجوع کر کے اپنے گناہوں کا استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی مغفرت مانگتے ہیں، بخشش مانگتے ہیں. یہ ہے متقی لوگ. متقی لوگ وہ نہیں ہے جو گناہ ہی نہ کرے. متقی لوگ وہ ہے کہ اگر ان سے غلطی سے، ارادتاً یا جان بوجھ کے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ کے آگے اپنے گناہوں کی مغفرت اور بخشش مانگتے ہیں. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ سوال کر رہا ہے. کیا پوچھتا ہے اللہ؟ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اے انسانوں بتاؤ تو صحیح کون ہے اللہ کے علاوہ گناہوں کا بخشنے والا؟ اگر تم گناہ کرو اور اپنے گناہوں کو بھی بھول جاؤ اور گناہوں کے معاف کرنے والے غفار اور تواب کو بھی بھول جاؤ تو بتاؤ تو صحیح گناہوں کو بخشنے والا اللہ کے علاوہ ہے کون؟ پھر تم اسے کیسے بھول سکتے ہو؟ تم سب بھول سکتے ہو مگر گناہ کے بخشنے والے غفار اور تواب کو نہیں بھول سکتے. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ کون ہے جو گناہوں کو بخش دے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، ابھی فی الوقت صرف لفظی ترجمہ اس کی تشریح رکھ رہا ہوں. انشاءاللہ اس سے جڑی ہوئی آیتیں اور احادیث آپ کے آگے میں رکھوں گا تھوڑی دیر کے بعد. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، یہ جو متقی لوگ کیسے ہیں کہ جب ان سے کوئی برا کام ہو جاتا ہے یا ایسا کام، ایسا گناہ جو ان کے اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہوتا ہے، اگر یہ ہو جائے تو کبھی وہ اس پر اصرار نہیں کرتے. اب اصرار کا کیا معنی ہے؟ اصرار کے کئی جو معنی لوگوں نے بیان کیے. اکثر لوگوں کی یہ غلط فہمی ہے، اور جب بھی ایسی کوئی بات کہتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ پتہ نہیں کون سی بات ہے اور کہاں سے لا لیتے ہیں. ایک بات حقیقت ہے، جب میں کہتا ہوں اکثر لوگ نہیں جانتے تو اکثر ہی کی طرف اشارہ ہوتا ہے، ان خواص کی طرف اشارہ نہیں ہوتا ہے جو حق بات جانتے ہیں، جو صحیح بات جانتے ہیں. میرا مقصد صحیح بات پہنچانا ہوتا ہے، کسی کو کمتر دکھانا یا کسی کو کم درجے والا دکھانا یا کسی کو بیوقوف بنانا نہیں ہوتا ہے. اکثر لوگ اصرار سے جو مطلب لیتے ہیں وہ یہ لیتے ہیں کہ ایک بندہ گناہ کرے، اللہ سے مغفرت مانگ لے، پھر گناہ کرے، پھر گناہ کرے، پھر گناہ کرے اور کہہ رہا کہ اللہ معاف
دیں گا, مغفرت مانگتا رہتا, اللہ سے امید ہے کہ اللہ معاف کر دیں گا, تو لوگ اس کے تعلق سے فتویٰ لگاتے ہیں. اکثر اللہ معاف کرے, بالخصوص علماء کو اللہ تبارک تعالیٰ صحیح رہنمائی کرے, کیونکہ یہ ان کی اگر صحیح رہنمائی ہو جائے تو یہ امت کی بھی صحیح رہنمائی کر سکتے ہیں. تو اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایسا شخص جو گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہے اور گناہ چھوڑتا ہی نہیں ہے, تو اصل میں اصرار کر رہا ہے گناہ پر, اللہ معافی نہیں کرتا یہ شخص. جو بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو اس وجہ سے گناہ کرے کہ توبہ کر لیں گے, اللہ اس شخص کی توبہ ہی قبول نہیں کرتا. یہ بھی عوام سے نہیں, میں اللہ معاف کرے, بعض علماء کی زبان ایسے جملے میں نے سنے. جو گناہ کرے اور اس امید پر کرے کہ اللہ معاف کر دے گا, تو اللہ اس شخص کی توبہ ہی قبول نہیں کرتا, اللہ اس شخص کو معافی نہیں کرتا. بالکل درست نہیں, ایسا بولنا درست نہیں. اور لوگ کہتے ہیں اس کا نام اصرار ہے, یعنی گناہ پر گناہ کرتے رہو, گناہ نہ چھوڑے, اس کا نام اصرار ہے. یہ تعریف درست نہیں ہے. اصرار کس کو کہتے ہیں؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا. یہ متقی لوگ وہ ہے کہ اگر ان سے کوئی گناہ, کوئی برا کام ہو جاتا ہے تو یہ اس پر اصرار نہیں کرتے. اتنا بول کر اللہ نے آیت مکمل نہیں کی, کہا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. اس کا تعلق براہ راست جوڑا اللہ نے علم سے. کس سے جوڑا؟ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. وہ جانتے بوجھتے ہوئے اصرار نہیں کرتے. اس سے جوڑا اللہ نے بات کو علم سے. اس سے جوڑا علم سے. متقی لوگ جب ان سے کوئی گناہ, کوئی برا کام ہو جاتا ہے تو وہ اس پر اصرار نہیں کرتے علم رکھتے ہوئے. تو اصرار سے مراد یہ ہے کہ گناہ تو ہوتا ہی ہے بشریت کے تقاضے کے تحت. جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی اگر کسی سے ایسا گناہ ہو جائے, یہ آپ نے ایسا فلاں گناہ کیا, آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ جائز ہے, بجا ہے, اس کو کر لینا چاہیے. یہ اصرار, کیونکہ کرنے والوں کے لیے سہولت مل رہی ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی شرعی اعتبار سے یہ گناہ ہے, یہ فحش ہے, یہ برا ہے, میں نہیں چاہتا ہوں کہ گناہ کروں, ہو رہا ہے مجھ سے. یہ ہوتا ہے متقی, کیونکہ وہ اصل میں اصرار نہیں کر رہا ہے. اصرار کہتے کس کو ہے؟ ایک مثال دے دوں شاید اور واضح ہو جائے کہ اصرار کہتے کس کو ہے. جو عمومی طور پر ہمارے معاشرے میں جو بات ہوتی ہے وہ یہ کہ اگر کوئی شخص شراب پی کر ہمارے سامنے آئے, ہم کہیں کہ بھئی شراب کیوں پی رہے ہو, یہ تو حرام ہے. تو ایک شرابی ضرور کہے گا کہ واقعی یہ حرام ہے, مجھے نہیں پینا چاہیے, مگر میں پی رہا ہوں, انشاءاللہ عادت چھوٹ جائے گی. وہ اصرار نہیں کر رہا ہے, گنہگار ہے, یقیناً شرابی ہے, یقیناً اصرار نہیں کر رہا ہے, کیونکہ وہ شریعت کے بعد اس کا حکم بتلا رہا ہے. اس کے برخلاف اگر کوئی سگریٹ نوشی کر رہا ہے جو کہ اس کا بھی حکم حرام ہی ہے, جیسا نشہ شراب کا ہے اسی قسم کا, وہ بھی سگریٹ نوشی حرام ہے. جب کوئی شخص پیتا ہے, اس سے پوچھا جائے کہ بھائی کیوں پی رہے ہو, تو گناہ ہے, تو حرام ہے, تم حرام پی رہے ہو. وہ کہے کہ بھائی یہ حرام نہیں, یہ مکروہ ہے, مکروہ ہے, تنزیہی ہے. اس قسم کے کچھ ٹرمز, ٹیکنیکل ٹرمز استعمال کر کے وہ کہتا ہے کہ یہ حرام نہیں ہے. تو گویا کہ وہ اس پر اصرار کر رہا ہے, کیونکہ اس کو یہ کبھی نہیں چھوڑنے والا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں اصرار. یہ کبھی نہیں چھوڑنے والا ہے, اس پر ہے اس کا اصرار. جو آدمی جس چیز کو گناہ کہے, حرام کہے, وہ آدمی کو تک چھوڑ سکتا ہے, چھوڑ سکتا ہے. مگر جو یہ کہے کہ حرام نہیں ہے, تو مکروہ ہے, تو کبھی نہیں چھوڑے گا, کیونکہ صرف کراہیت تو ہے اس میں, منہ سے بدبو آتی ہے. اس لیے وضو خانے میں آنے سے پہلے سونف کھا کے آ جانے کا, برش کر کے آ جانے کا, بس کام ہو جاتا, مکروہ ہے. یہ اصرار. گناہ کو گناہ نہ سمجھنا اور اس پر مداومت, ظاہر سی بات ہے گناہ گناہ نہ سمجھیں گے تو مداومت رہے گی, کنڈیشن رہے گا, یہ اصرار ہے. انشاءاللہ دلائل آپ کے آگے رکھوں گا, ایسے ہی باتیں نہیں کر رہا ہوں, انشاءاللہ بہت سارے حدیث آپ کے آگے رکھوں گا. تو یہ متقی لوگ کیسے ہیں کہ جب ان سے کوئی کام ہو جاتا ہے تو یہ کبھی اس پر اصرار نہیں کرتے, گویا کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ گناہ ہے, اس لیے ان سے یہ کام ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ مجھ سے گناہ ہوا, مجھے بخش دے.
کیونکہ اللہ کے آگے مغفرت مانگے گا کون؟ جسے اس بات کا علم ہے کہ یہ گناہ ہے، جسے اس بات کا علم ہے کہ یہ حرام ہے، وہی شخص رب کی طرف رجوع ہوگا اور مغفرت مانگے گا۔ تو گویا کہ اس نے اصرار کیسے کیا، اصرار کہاں کیا؟ اس سے ایک بار نہیں 10 بار وہ گناہ ہوگا، 10 بار رب کی طرف رجوع کرے گا، 10 بار رب کے آگے اپنے گناہ کی مغفرت مانگے گا۔ وہ اصرار نہیں کر رہا ہے، وہ اصرار نہیں کر رہا ہے۔ آج میں 135 آور مکمل ہے۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم۔ انشاءاللہ اس کی مزید تشریح آپ کے آگے رکھوں گا، میں چاروں لفظی ترجمہ کو تشریح آپ کے آگے آ جائے۔ اللہ کہتا ہے ایسے ہی لوگ ہیں۔ کتنے صفات اللہ نے بیان کی ہے؟ آیت 134 میں 3 صفات، اور یہاں پر ایک صفت، وہ ہے استغفار والی، رب کی طرف رجوع ہو کر استغفار کرنا۔ 4 صفات اللہ کہتا ہے اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم۔ ایسے ہی لوگ ایسے کہ ان کا بدلہ کیا ہے؟ معاف کر دینا، مغفرۃ من ربہم، ان کے رب کی طرف سے ان کے لیے مغفرت ہے، ان کا بدلہ۔ کن کے لیے کہہ رہا اللہ؟ گنہگاروں کے لیے۔ گنہگاروں کے لیے اللہ کہتا ہے کہ جب یہ میرے سے مغفرت مانگتے ہیں تو میں نے ان کی مغفرت کا تو بدلہ جو دیتا ہوں وہ ہے معافی، مغفرت، معاف کر دیتا ہوں۔ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِ الْأَنْهَارِ، کہ ان کے لیے جنتیں ہیں جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا۔ ایسے گنہگار لوگ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ گنہگار لوگ مطلب جو توبہ کرتے رہتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہتے ہیں، نہیں تو بولیں گنہگاروں کے لیے جنت ہے۔ یاد رکھیے گنہگار کون ہے؟ موحد ہے، جو شرک نہیں کرتے کبھی، اور بغیر شرک کیے یا شرک سے توبہ کر کے یہ مرتے ہیں انشاءاللہ، تو یہ خالدین فی ابد آباد جنت میں رہیں گے۔ نعم اجر العاملین، اللہ کہتا کیا ہی بہترین بدلہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ عمل تو ہر ایک انسان کر رہا ہے، جہاں مسلمان عمل کر رہے ہیں وہیں پر غیر مسلم بھی عمل کر رہے ہیں، ہندو بھی عمل کر رہا ہے، کرسچن بھی عمل کر رہا ہے، عیسائی بھی عمل کر رہا ہے، مگر ان کے لیے جو بدلہ ہے وہ بڑا برا ہے۔ مگر ان کے لیے جو بدلہ ہے وہ نعم اجر العاملین، عمل کرنے والوں کے لیے واقعی بہت ہی بہترین بدلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس تعلق سے قرآن مجید میں اور 2 آیتیں اس قسم کی بیان کی ہیں، ان 2 آیتوں کا آپ کے آگے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں کہا کہ الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ۔ یہاں اللہ کہتا ہے نا ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اے انسانوں بتاؤ تو صحیح کون ہے اللہ کے علاوہ جو گناہوں کی توبہ قبول کرے، جو گناہوں کی بخشش کرے۔ ومن یغفر الذنوب، گناہوں کو بخشنے والا اللہ کے علاوہ کون ہے؟ اللہ پاک اسی طرح سورۃ توبہ کے اندر اللہ کہتا ہے آیت نمبر 104 کے اندر الم یعلموا، کیا یہ لوگ نہیں جانتے ان اللہ هو یقبل التوبہ عن عبادہ، کہ اللہ ہی ہے جو توبہ کا قبول کرنے والا ہے اپنے بندوں سے۔ اپنے بندے، اس کے بندے جب اس سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرتا ہے۔ کیا یہ لوگ اس بات کو نہیں جانتے؟ اگر جانتے ہیں تو پھر اللہ سے توبہ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے آگے مغفرت کیوں نہیں مانگتے؟ ایک بڑی پیاری حدیث مجھے یاد آتی ہے، بہت سارے پہلے تو بہت ساری حدیث مجھے سنانا ہے، اور اس درمیان میں کچھ حدیثیں یاد آ رہی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص کے تعلق سے پوچھا گیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے والا تھا، بڑا نیکوکار تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ شخص کہاں ہے اور کیا ہے اس کا، کیا ہوا اس کا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جہنمی ہے۔ کیوں؟ یہ تو بڑا متقی، بڑا پرہیزگار، بڑا نیکوکار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس لیے کیونکہ پوری زندگی میں اس کو ایک بار یہ موقع نہیں ملا رب اغفر لی کہنے کا، اللہ مجھے بخش دے، مجھے بخش دے کہنے کی توفیق اس کو نہیں دی۔ اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے بخش دے، کیونکہ اس نے اپنی مغفرت مانگی ہی نہیں اپنے رب سے، اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ گویا کہ اس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ مسلم احمد وغیرہ میں ہے کہ اس نے ایمان قبول نہیں کیا، وہ شرک کیا کرتا تھا، شرک کیا کرتا تھا، شرک کی نحوست سے کبھی اس کو مغفرت مانگنے کی توفیق نہیں دی۔ تو صحیح بخاری سے مسلم میں جو الفاظ ہیں وہ اس نے یہ نہیں کہا کہ اے میرے رب مجھے بخش دے، تو رب سے مغفرت مانگنا بہت بڑی بات ہے۔ تو اللہ پوچھتا ہے کہ کیا ان لوگوں کو نہیں پتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے والا ہے؟
اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 110 میں کہتا ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، وہی آیت جو آیت نمبر 135 کی ہے، اس کا ہی ترجمہ، اس کا ہی انداز اللہ تعالیٰ وہی انداز سورہ نساء میں بھی اپنا رہا ہے. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، اگر کوئی برا کام کر بیٹھے، او یظلم نفسہ، یا اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے، ثم یستغفر اللہ، اور اگر وہ اپنے رب کے آگے استغفار کر لے، اپنے رب کے آگے مغفرت مانگ لے، یجد اللہ غفور الرحیم، یقیناً وہ اللہ کو پائے گا بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا. سورہ نساء کی سورہ نمبر 4 آیت نمبر 110 کیا عقیدہ دے رہی ہے؟ اللہ کہتا ہے جب کوئی برا کام کرے یا اپنے آپ پر ظلم کرے، کوئی گناہ کا کام کرے اور اپنے رب سے استغفار کرے، اپنے گناہوں کی مغفرت مانگے، تو اللہ کہتا ہے یقیناً وہ اپنے رب کو بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا پائے گا. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید اور احادیث کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو کسی بھی قرآن کی آیت میں صحیح حدیث میں تعداد مقرر نہیں ہے. مطلب ایک بندہ گناہ کرے، ایک ہی گناہ اور رب سے توبہ کرے تو اللہ معاف کر دیتا ہے، دوبارہ آئے وہی گناہ کر کے پھر معاف کر دیتا ہے، تیسری بار آئے پھر معاف کر، چوتھی بار آنے پر اللہ بولتا ہے اب میرا دروازہ بند ہو گیا. کسی بھی صحیح حدیث میں اس کا تذکرہ ہمیں نہیں ملتا. انلیمیٹڈ، کوئی حد ہی نہیں. ایک بندہ ایک ہی گناہ کئی بار کر کے ہر بار رب سے مغفرت مانگ سکتا ہے، ہر بار اس کا رب اسے معاف کرنے کو تیار ہے، یہاں تک کہ معاف کر ہی دیتا ہے. اتنا ہی نہیں، انشاءاللہ ایک حدیث آپ کے آگے رکھوں گا کہ اگر ایک بندہ ایک ہی گناہ کر کے رب سے ایک بار، دو بار، تین بار مغفرت مانگے تو چوتھی بار اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پہلے ہی سے معاف کر کے رکھ دیتا ہے. یعنی اب یہ انتظار نہیں کرتا کہ مغفرت مانگی ہو تو معاف کروں گا. یہ فضیلت ہے احادیث میں. اس سے یہ ہے اہل السنہ والجماعت کا صحیح عقیدہ گناہوں کے تعلق سے اور رب کی مغفرت کے تعلق سے. اس سے ہٹ کر جو عقیدہ ہے، ہو سکتا ہے دعویٰ کرنے والے اپنے آپ کا اہل السنہ والجماعت ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک بندہ گناہ کرے، مغفرت مانگے اللہ معاف کر دے گا، دوبارہ کرے معاف کر، تیبارہ اور بار بار اگر کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ اب میں معاف نہیں کروں گا. جو بندہ گناہ کرتا رہے ایک ہی گناہ پر اڑا رہے اور اس امید پر رہے کہ اللہ اس کو معاف کر دے گا، تو ایسے بندے کی مغفرت نہیں ہوتی. ایسا عقیدہ رکھنے والا اہل السنہ والجماعت آقا نہیں ہے. قرآن و حدیث کا ماننے والا صحیح العقیدہ نہیں ہے. صحیح عقیدہ اہل السنہ والجماعت کا عقیدہ جو حق پر جماعت قیامت تک رہنے والی، اس کا عقیدہ یہ ہے کہ ایک بندہ بار بار گناہ کر کے بار بار اپنے رب سے مغفرت مانگے، ہر بار اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر ہی دے گا. ہر بار اللہ تعالیٰ معاف کر ہی دے گا. یہ دو آیتیں میں نے آپ کے آگے رکھی. آئیے ایک حدیث ہم دیکھتے ہیں، بڑی پیاری حدیث ہے. باتیں ہو سکتا ہے زیادہ ہوں مگر فضیلتوں ہی کے تعلق سے ہے، فضائل ہیں، نصیحتیں ہیں اور عقیدے کی درستگی والی حدیثیں ہیں، اس لیے بغور سماعت کریں. یہ حدیث جو میں آپ کے آگے رکھ رہا ہوں، اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 7507 7507. صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2758 2758. اور مسند احمد میں بھی حدیث آئی ہے، جلد 2 حدیث نمبر 296. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یحکی عن ربہ عز وجل قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے اس طرح بیان کیا، کہا اذنب عبد ذنبا، جب کوئی بندہ نہیں ہے، جب کوئی گناہ کرنے والا بندہ گناہ کرتا ہے، فقال، گناہ کرنے کے بعد اپنے رب سے کہتا ہے. دیکھیے یہ دلائل مل رہے ہیں، جب جو کچھ میں نے اب تک بیان کیا اس کے دلائل آپ کے آگے. جب بندہ گناہ کرنے والا گناہ کرتا ہے اور کہتا ہے اللہم اغفر لی ذنبی، اے میرے رب مجھے بخش دے،
میرے گناہ معاف کر دے. فقال تبارک و تعالیٰ, اللہ تبارک تعالیٰ اس کے جواب میں اس سے کہتا ہے اذنب عبدی ذنبا, میرے بندے نے گناہ کیا, میرے بندے نے گناہ کیا. فعلم, اور وہ جانتا ہے ان لہو ربا, کہ اس کا ایک رب ہے, اس کا ایک پیدا کرنے والا ہے. یغفر الذنب, کہ وہ اس کے گناہوں کو بخشتا ہے. وہ اس بات کو جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو اس کے گناہوں کو بخشتا ہے, معاف کرتا ہے. وہ اس بات کو جانتا ہے. وَيَأْخُذُ بِالذَّنبِ, اور وہ اس بات کا بھی یقین رکھتا ہے, اس بات کو بھی جانتا ہے کہ اس کا رب جہاں گناہوں کو بخشتا ہے وہ ہے گناہوں پر پکڑ بھی کرتا ہے. اس بات کا بھی دونوں قسم کے علم, اسی کا نام ایمان ہے. جہاں امید ہو وہاں خوف بھی ہو اپنے رب سے. اس بات کو بھی مانتا ہے کہ اس کا رب اس کے گناہوں پر پکڑ بھی کرتا ہے نا. صحیح بخاری, یہ جو حدیث ہے یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں. بخاری کے اندر کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب وہ بندہ اپنے رب سے مغفرت مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے. پھر آگے آتا ہے ثم عاد فاذنب, پھر وہ بندہ پھر گناہ کرتا ہے. پھر گناہ سے مراد وہی گناہ ہے, کوئی دوسرا گناہ, بدل گناہ کرتا ہے. پھر عادت الگ سے بتلا رہا ہے کہ پھر سے اس سے گناہ ہو جاتا ہے. فقال اے رب اغفر لی ذنبی, پھر کہتا ہے اے اللہ دیکھ پھر سے وہی گناہ ہو گیا, پھر سے گناہ ہو گیا, پھر سے میں نے گناہ کر دیا. فقال تبارک و تعالی, اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے عبدی اذنب ذنبا, میرے بندے نے گناہ کیا. فعلم ان له ربا یغفر الذنب ویأخذ بالذنب, اور وہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو اس کے گناہوں کو بخشنے والا ہے اور اس کے گناہوں پر پکڑ بھی کرنے والا ہے. صحیح بخاری کے الفاظ ہے, اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے. جیسے گناہ کیا مغفرت مانگی, اللہ نے اس کو معاف کر دیا. دوبارہ گناہ کیا مغفرت مانگی, معاف کر دیا. یاد رکھیے گناہ کے بعد مغفرت ضروری ہے, اپنے رب سے مغفرت مانگنا ضروری ہے. گناہ کرے بھول کے 8-15 دن کے بعد دوبارہ گناہ کرے تب یاد آ رہا ہے, کبھی بھی اللہ سے مغفرت مانگو معاف کر دے گا. پر عادت جو ہونی چاہیے متقی کی وہ کیا ہے, گناہ ہوا اس کے فوراً اللہ سے مغفرت مانگنا چاہیے. پھر آگے آتا ثم عاد فاذنب, پھر وہ اس سے گناہ ہو جاتا ہے. فقال, پھر کہتا ہے اے رب اغفر لی ذنبی, اے اللہ پھر سے مجھ سے گناہ ہوا. اپنے رب کے آگے اقرار کر رہا ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. اپنے رب کے آگے یہ کہہ رہا ہے اللہ مجھ سے گناہ ہوا. فقال تبارک و تعالیٰ, اللہ تعالیٰ اس کا یہ مغفرت مانگنا سن کر کہتا ہے کہ اذنب عبدی ذنبا, میرے بندے نے گناہ کیا. فعلم ان له ربا یغفر الذنب ویأخذ بالذنب, اور وہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو اس کے گناہوں کو بخشنے والا ہے اور اس کے گناہوں پر پکڑ بھی کرنے والا ہے. اعلم ما شئت فقد غفرت لك, اور سن لے اب تو جو چاہے سو کر, میں نے تجھے بخش دیا. یہ بندے کی صفت پیدا ہونے کے لیے کافی وقت لگتا ہے. کون سی صفت؟ گناہ ہو, غلطی ہو, رب سے مغفرت مانگنے کی جو عادت ہے نا, یہ 1 بار 2 بار 3 بار آنے کے لیے ایک لیول چاہیے, تبھی تو یہ فضیلت حاصل ہوگی کہ اس کے بعد رب کہے گا بندے کی محبت میں آ کر جا آپ جو چاہے سو کر, میں نے پہلے سے معاف کر دیا تیرے کو. یہ ایسا کون بول سکتا ہے؟ اگر کوئی اپنی من مرضی سے کوئی دین دھر بنائے نہ, یہ خیال کسی کے دماغ میں آئے گا نہیں. وہ بولے گا آج گنہگار اتنا گناہ کر رہا ہے اور آگے بار بار شریف بن کر مجھ سے مغفرت مانگ رہا ہے, کتنی بار معاف کروں گا میں؟ کوئی اور ہوتا تو یہی سوچتا, یہی کرتا, مگر یہ رب ہے جو انسانوں کے رگ رگ سے واقف ہے, انسان کی فطرت سے واقف ہے. اللہ کہتا ہے تیسری بار, یہ حدیث میں آتا ہے چوتھی بار, 30 یا 34 بار, جیسے کہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ عبدالعلا کہتے ہیں لا ادری اقال فی الثالثہ او الاربعہ اعمل ما شئت. آپ نے تیسری بار کہا ہے, چوتھی بار کا مجھے یاد نہیں کہ تو جو چاہے سو کر. دوسری تیسری یا چوتھی مرتبہ جب بندہ کرتا تو اللہ کہتا ہے جو چاہے سو کر, اب میں نے تجھے بخش ہی دیا ہے. اگر یہ لیول آنے کے لیے, فضیلت حاصل کرنے کے لیے انسان کے ذہن و دماغ میں اتنا علم ہو, ویسی جستجو ہو کہ جب بھی بشریت کے تقاضے کے تحت, بشریت کا تقاضا نہیں, چاہے غلطی سے ہو, چاہے جہالت سے ہو, چاہے نادانی سے ہو,
چاہے جان بوجھ کر ہو چاہے دل کے ارادے سے ہو، بشرط کے تقاضے کے تحت ہو تو فوراً رب سے مغفرت مانگنے کی عادت یہ انسان کو اس فضیلت کا حامل بناتی ہے۔ آئیے اس طرح ایک اور حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہ حدیث کے راوی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2750 2750، اور یہ حدیث سنن ترمذی میں بھی ہے 2526 2526۔ بڑی مشہور حدیث ہے، ہر عام و خاص میں بالخصوص دینی حلقوں سے جڑے ہوئے لوگ اس حدیث کو جانتے ہیں۔ الحنظلہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال كنا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوعظنا فذكرنا، کہتے ہیں کہ ہم اللہ علیہ وسلم کے آس پاس تھے، دربار رسالت میں ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت کی، یہاں تک کہ جہنم کا تذکرہ ہوا۔ قال ثم جئت الى البيت فضاحكت الصبيان ولاعبت المرأة۔ الحمدللہ کہتے ہیں الگ الگ الفاظ کے ساتھ الگ الگ حدیث آئی ہے، یہ چھوٹی حدیث ہے اس لیے میں اس کو پیش کر رہا ہوں جس میں سارا مفہوم پایا جا رہا ہے۔ حنظلہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا جہنم کا تذکرہ کرتے تو ہمارا ایمان بڑھ جاتا، بہت خوشی ہوتی، ایمان بڑھ جاتا۔ وہاں سے جب ہم نکلتے اور اپنے گھروں کی طرف آ جاتے تو کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر کی طرف آیا تو بچوں کے ساتھ ہنسنے کھیلنے لگا۔ فضاحکت، معلوم ہوا کہ صحابہ ایک دم لمبی داڑھی مسکراتا چہرہ، بس ہمیشہ ایک اسٹیچو کی طرح نہیں رہتے تھے، ایک عام انسان کی طرح رہتے تھے۔ گھر میں آتے تو بچوں سے کھیلتے تھے، بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے بچوں کے لیول پہ آنا پڑتا، کیونکہ بچوں کی جو سمجھ، بچوں کا کھیلنے کا انداز بڑوں جیسا نہیں ہوتا، تو بڑوں کو بچوں کے برابر آنا پڑتا۔ تو صحابی کہتے ہیں کہ میں بچوں کے ساتھ میں نے ہنسا، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کیا۔ ولاعبت المرأة، بیوی کے ساتھ کھیلا میں نے، کھیلنے کے کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ قال فخرجت فلقيت ابا بکر فذكرت ذلك له، یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ پھر میں وہاں سے نکلا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری ملاقات ہوئی، تو میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بات کا ذکر کیا کہ دیکھو اللہ رسول کے پاس ہوتا ہوں تو زبردست ایمان ہوتا ہے، جنت جہنم سامنے نظر آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دیکھتا ہوں تو آخرت یاد آتی ہے، جیسے ہی گھر میں چلا جاتا ہوں تو عجیب حال ہو جاتا ہے، گویا کہ دل میں دنیا داری آ گئی، بیوی بچوں کے ساتھ کھیلنے میں لگ جاتا ہوں، گویا کہ دنیا داری آ گئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آگے ذکر کیا، فقال وانا قد فعلت مثل ما تذكر، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفۃ النبی ہیں کہ انبیاء کے بعد سب سے بہترین انسان، افضل البشر ہے، ابو صدیق وہ کہتے ہیں اس بات کو سن کر کہ واقعی میں نے بھی ایسا ہی کیا جیسا تم نے کیا، وہ بھی بچوں کے ساتھ کھیلتے، بیوی کے ساتھ کھیلتے، بچے اور گھر والی کے ساتھ گھل مل جاتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماحول بھول جاتے، یہ بھی بات ہے نا، ماحول بھول جاتے۔ فلقينا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے ملاقات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے۔ فقلت، حنظلہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ نافق حنظلہ، اللہ کے رسول حنظلہ منافق ہو گیا، دوگلا پر آ گیا، نبی کے پاس آ رہے ہیں تو دینداری ہے، آخرت ہے، چاہے اسی گھر میں چل جا رہے تو دنیا کیا ہے، دنیا داری دل میں بس رہی ہے، بیوی بچے اچھے دکھ رہے ہیں، تو حنظلہ منافق ہو گیا، اللہ کے رسول کہا۔ فقال ما، پوچھا کیوں، اما ذاک، دوسرے دن کیا ہے وہ کیوں، ایسے کیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا۔ فحدثه بالحدیث، جو کچھ ہوا تھا سب بیان کر دیا۔ فقال ابو بکر صدیق نے کہا وانا قد فعلت مثل ما فعل، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ہی شکایت کی، اللہ رسول میں نے ویسا ہی کیا جیسا انہوں نے کیا، ان کے جیسا ہی حال میرا بھی رہا، میرے ساتھ بھی ویسا ہی ہوا۔ فقال یا حنظلہ ساعہ وساعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنظلہ کو، کیونکہ وہی اس مسئلے کو لے کر آئے تھے، ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے حنظلہ ساعہ وساعہ، ایک گھڑی دین ہے اور ایک گھڑی دنیا، یہ انسان ہے، یہ انسان کی کیفیت ہے، انسان کے دل میں، انسان کے جسم میں، انسان کے عقیدہ ایمان میں یہی ہے کہ ایک گھڑی دین ہوتا ہے، ایک گھڑی دنیا ہوتی ہے، کیونکہ دنیا میں ہے، اب دنیا سے باہر تو جا نہیں سکتا، تو دنیا کا
24 घंटे दीन के माहौल में रह कर भी उसके ऊपर दीन गालिब नहीं आएगा, क्योंकि वो दुनिया में है। एक मिसाल ऐसी, जैसा कि एक आदमी को समंदर में डाल दिया गया, समंदर में डाल दिया गया और उसको ऐसे कमरे में रखा गया जो कांच का है। कौन सा है? कांच का है, जहां से पानी नहीं आ सकता, ऑक्सीजन है, सांस ले सकता है। अब मेरा सवाल यह है, वो कहां है? पानी में है या बगैर, या पानी में नहीं है? समंदर में है या नहीं है? जवाब हमारा दोनों है। वो समंदर में है क्योंकि उसको समंदर में डाला गया, मगर महफूज भी है क्योंकि उसको वैसी महफूज जगह दी गई, मगर समंदर के बाहर तो नहीं है ना। तो इस तरह एक इंसान दुनिया में पैदा हो जाता है तो दुनिया का हिस्सा बन जाता है। दुनिया एक घड़ी उसके दिमाग में होती है और दीन के माहौल में होने की वजह से दीन भी उसका हिस्सा बन जाता है। आज आप सल्लम कहते हैं, बड़ी प्यारी हदीस कहते हैं, वलौ कानत तकूनु कुलूबुकुम, अगर तुम्हारे दिलों का हाल इस तरह अगर न होता तो क्या होता? कमा तकूनु इंद तक, जिस तरह मेरे पास रहने के बाद, इंद जिक्र, मेरे पास रहने के बाद जिस तरह तुम्हारा हाल होता है तुम्हारे दिलों का, अगर उस तरह न होता तो क्या होता? लसाफहतकुमुल मलाइका, फरिश्ते चलते फिरते आते तुम्हारे से डायरेक्टली मुसाफा करते, तुम फरिश्तों से मुसाफा कर लेते। हत्ता तुसल्लिम अलैकुम फी तुर्क, रास्ते में चलते फिरते फरिश्ते तुमको देखते, अस्सलाम वालेकुम मुत्तकी साहब, अस्सलाम वालेकुम वली साहब, फरिश्ते तुमको सलाम करते, तुम फरिश्तों को देखते, फरिश्तों का सलाम जवाब, गोया के फरिश्तों के साथ घुल मिल जाते। कहा कि जो 100% दीन अगर कहता है कि हमें से दीन ही होता, दुनिया होती नहीं है, वो फरिश्ता ही है। जबकि हो सकता है कैसा? हो ही नहीं सकता। एक इंसान फरिश्ता बन ही नहीं सकता और कोई फरिश्ता इंसान नहीं बन सकता। दो अलग अलग मखलूक है, एक मिट्टी से पैदा किया गया और एक नूर से, दोनों मखलूक एक नहीं हो सकते। आप ने कहा तुम भी नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। फरिश्ते जैसा हो सकता है, फरिश्ता कभी नहीं हो सकता है? तो आप ने कहा कि ऐसा होता तो फरिश्ते तुमसे मुसाफा करते और रास्ते में तुमको सलाम करते और तुम उनके साथ सलाम मुसाफा चल जाता, गोया कि तुम भी फरिश्ते बन जाते, जबकि ऐसा नहीं होता है। और सुनन तिरमिज़ी की हदीस में जो अल्फाज है, हदीस नंबर 2526 के अंदर आप सब कहते हैं, लौ अन्नकुम तकूनु इदा खरजतुम मिन इंदी, मेरे पास से निकलने के बाद या आप जब तक मेरे पास होते, जैसे तुम्हारे दिलों का हाल होता है, अगर ये न होता, बाहर जाने बाद अगर वैसा ही होता तो क्या होता? कुंतुम अला हालिकुम, उसी हाल पर अगर होते, दालिका लज़ाहतकुमुल मलाइका फी बुयूतिकुम, तो फरिश्ते क्या करते? तुम्हारे घरों पे आते तुम्हारी जियारत करने के लिए कि भाई तू तो हमारे को भी पीछे छोड़ दिया, तो फरिश्तों से भी आगे निकल गया, तो फरिश्ते तुम्हारी जियारत को आते। लज़ारतकुम, तुम्हारी जियारत को फरिश्ते आते। आप सबने कहा कि होने वाले ही नहीं। ये आप सब मिसाल दे समझाने के लिए। इससे मैं ये बताना चाहता हूँ एक और नुक्ता, अजीब गरीब नुक्ता, कि इतने भी ऐसा मत बनो कि फरिश्तों से आगे निकलने की कोशिश करो। ये शरीयत के आगे निकलना है, शरीयत के बाहर निकलना है, शरीयत के दायरे में रहो। एक घड़ी दीन, एक घड़ी दुनिया, ये है पैमाना, असली दीन, हकीकी दीन। इतना मुत्तकी परहेजगार के कईयों किताबों हमने पढ़ा, बहुत से लोगों की मुँह से सुना कि 40 साल अल्लाह की इबादत करते रहे, नंगे होकर अंधे कुएं में उल्टे लटक कर। अब बताओ ये कौन सा 100% दीन है? फरिश्तों को, जिन्नों को, सबको पीछे छोड़ दिया इन्होंने। तो आप सब कहते हैं गारंटी ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। अगर ऐसा होता तो आप सब कहते अगर ऐसा होता तो फरिश्ते ऐसा करते, ऐसा होगा नहीं है। ये हदीस मैंने आपके क्यों रखा? ये हदीस इसलिए रखा क्योंकि इसमें जो है इस बात का जिक्र है कि इंसान है, एक घड़ी दीन, एक घड़ी दीन, एक घड़ी दुनिया रहेगा। तो दुनिया में जब आएगा तो इससे उतार चढ़ाव होंगे। बराबर 50-50 असल में बताया, एक घड़ी दीन, एक घड़ी दुनिया, मतलब उतार क्या बराबर 50-50 के करीब करीब बताया। तो 50% जब दुनिया में मुलविस रहेगा तो इससे उतार चढ़ाव होंगे, गलतियां होंगे, गुनाह होंगे, जानबूझकर होगा या अनजाने में होगा, जैसे भी होगा मगर होगा। तभी तो अल्लाह ने कहा कि मुझसे मगफिरत मांगा करो, मैं बख्शने के लिए हमेशा तैयार हूँ। मैं बख्श ही देता हूँ जब तुम मुझसे मगफिरत मांगते। मैं कहता हूँ आज की बातें सुनकर तो बिल्कुल दिल और जान से हमारी नीयत ऐसी बढ़ जानी चाहिए, ऐसी जुस्तजू कि अब तो बस मगफिरत मांगे बिना, न सोना है, न जागना है, न उठना है, न खाना है, न पीना है, इसके बाद कोई काम करना है जब तक मगफिरत नहीं मांगते। तभी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आता है, 70 से ज्यादा मरतबा एक ही दिन में मगफिरत मांगते थे अपने रब से। मगफिरत अलग है, तौबा अलग, ये भी याद रखिए। तौबा एक इंसान जब एहसास हो जाता है कि गुनाह वाकई मुझे छोड़ना है,
اللہ کہہ کے توبہ کرتا ہے, پلٹ کر آتا ہے. مغفرت وہ ہے جو اتار چڑھاؤ ہوتے رہتے ہیں اور گناہ ہوتے رہتے ہیں, بندہ مغفرت مانگتا رہتا ہے. یہ کنٹینیو سائیکل ہے. ہاں, یہاں پر ایک میں کبھی ایسا کرتا تو نہیں ہوں کہ صرف صحیح باتیں ہی رکھتا ہوں. ضعیف, موضوع, من گھڑت حدیثیں جو اسلام کے نام میں پیش کی گئی اس کو میں زیادہ تر اس تفسیر میں بیان نہیں کرتا ہوں. اگر کرنا ہوتا ہے تو کیا کرتا ہوں, اس کا ایک الگ ہی درس لے لیتا ہوں. مگر چونکہ یہاں ضروری ہے, گناہ کے تعلق سے ہے, گناہ کے تعلق سے بہت غلط فہمیاں عوام اور خواص دونوں میں پائی جاتی ہے, اس لیے ایک حدیث میں آپ کہہ کے رکھتا ہوں جو کہ حدیث موضوع من گھڑت حدیث ہے, ضعیف بھی نہیں, من گھڑت حدیث ہے, اس کو میں رکھتا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ کس طرح شیطان نہ صرف عوام سے بلکہ خواص سے کھیلتا ہے. یہ حدیث بنی کیسا, خواص سے کھیلا گیا تبھی تو نا. شیطان نے تلبیس ابلیس اپنا ایسا کام کیا کہ خواص جو علماء قسم کے تھے ان سے کھیلا, تبھی تو یہ من گھڑت حدیث کتابوں میں آ گئی. حدیث کتاب کا حوالہ نہیں دیتا ہوں میں تاکہ ضعیف موضوع ہی ہے, چاہے کسی بھی حدیث میں آئے, حالانکہ اس حدیث کتاب کا نام میرے پاس لکھا ہوا ہے, حدیث نمبر میرے پاس لکھا ہوا ہے, مگر بہرحال وہ موضوع ہے, من گھڑت ہے. حدیث کے الفاظ اس طرح ہے, حدیث مطلب موضوع, من گھڑت حدیث. لا یلج النار من بکا من خشیت اللہ, وہ شخص, اس شخص کو جہنم کی آگ تک نہیں چھوئے گی جو اللہ کے ڈر سے روئے گا. ولا يدخل الجنہ, وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا. مصر علی معصیہ, یہ الفاظ اصل جو موضوع من گھڑت ہیں, رسول کے نام سے جھوٹ بولے گئے ہیں. دیکھیے ہمیشہ یہی اصول اپناتے ہیں لوگ, جھوٹ بولنے والے. یہی آج کل ہم کو واٹس ایپ پر, فیس بک پر عام طور پر دیکھا جاتا ہے. جھوٹی بات بیان کرنے کے پہلے ایک سچی بات, اس جھوٹی بات کے بعد پھر ایک سچی بات. اب 2 سچی بات یا 3 سچی بات, اس میں ایک جھوٹی بات, انسان سب سچا سمجھ لیتا ہے. یہاں پر ویسا کیا گیا. پہلی بات ٹھیک بیان کی گئی کہ اس شخص کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی جو اللہ کے ڈر سے روئے. اس کے بعد کہا گیا وہ شخص جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا جو اصرار کرتا ہے اپنے گناہوں پر, یعنی گناہ کرتا رہتا ہے, چھوڑتا ہی نہیں گناہ, تو وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہ موضوع ہے, جھوٹی بات ہے. جبکہ اہل سنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے, یہ اصول ہے کہ گنہگار کتنا بھی بڑا گنہگار وہ جنت میں جا سکتا ہے, شرط یہ کہ وہ موحد ہو, اس نے شرک نہ کیا ہو. کتنا بھی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو وہ جنت میں جائے گا. اس کی سب سے بڑی دلیل سنن ترمذی کی وہ حدیث ہے جس میں, جو کہ حدیث قدسی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے میرے بندے, کل قیامت میں اگر تم مجھ سے اس حالت میں ملے کہ تیرے گناہ آسمان اور زمین اس کے درمیان جتنی جگہ اتنے بھر گئے ہو, اتنے گناہ لے کر اگر تم میرے پاس حاضر ہو, اور اگر تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو, شرک نہ کیا ہو, تو یاد رکھ میں اتنی ہی رحمت سے تجھ سے ملوں گا. وہ ہے کہ گناہ تو معاف کر ہی دوں گا, ان کو نیکیوں میں میں بدل سکتا ہوں. معلوم ہوا کہ اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ گناہ کتنے بھی ہو, ایک مومن گنہگار ہو سکتا ہے مگر وہ جنت میں جائے گا اگر وہ موحد ہو, توحید پرست ہو, شرک نہ کیا ہو. تو یہ ہے جو حدیث میں نے آپ کہہ کے رکھا. اس میں جو موضوع من گھڑت جو جملہ ہے وہ کون سا ہے کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جو گناہ پر اصرار کرتا رہے, گناہ پر گناہ, وہی ایک گناہ کرتا رہے گا, شخص جنت میں جائے گا. یہ جھوٹی بات ہے. بہرحال آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں. ہم یہ حدیث دیکھ لیتے ہیں جو بڑی پیاری حدیث ہے. یہ وہی حدیث ہے جس کے تعلق سے میں نے اشارتی طور پر ابتدا میں آپ کے آگے کہا تھا کہ ایسی حدیث جو ایک صحابی رسول نے سنانا پسند نہیں کیا اپنی پوری زندگی میں, مگر آخر میں مرنے سے پہلے انہوں نے وہ حدیث سنائی. جو بات ایسی ہے کہ لوگ اس سے غلط فہمی میں مبتلا ہو سکتے ہیں, نہیں کرنے والے بھی گناہ میں مبتلا ہو سکتے ہیں, غلط فہمی آ سکتی ہے. مگر چونکہ اب وہ دور گزر گیا, اب وہ حدیث ہم تک پہنچ گئی, اب ہمارا کام ہے لوگوں تک پہنچانا. جو گناہ سے بچ جائے وہ اللہ کی توفیق, جو گناہ میں ملوث رہے وہ اللہ کی مشیت کا حصہ ہے, اللہ کی تقدیر کا حصہ ہے. اور ہمارا کام ہے اللہ کے دین کی بات دوسروں تک پہنچانا. اب ہم صحابہ کی طرح اپنے آپ کو صحابہ سمجھ کر آخری زندگی میں مرنے سے پہلے یہ حدیث سنانے کا ہم نہیں سوچ سکتے. حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے, حدیث نمبر 2748. حدیث نمبر
2748۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ کہتے ہیں انہ قال حین حضرته الوفات، کہتے ہیں جب میں وفات کے قریب آ گیا، میری جب موت آ گئی، کنت کتمت عنکم شیئا سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہتے ہیں کہ اب دیکھو اب میری موت نزدیک آ گئی ہے، میں نے ایک چیز تم سے چھپائی تھی، کنتو کتمت، ایک چیز میں نے تم سے چھپائی تھی جو میں نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے وسلم سے میں نے اس طرح سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، یقول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، لولا انکم تذنبون لخلق اللہ خلقا یذنبون یغفر لهم۔ کیا کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لولا انکم تذنبون، کہ اے لوگوں اگر تم گناہ نہ کرتے، اے لوگوں، اے انسانوں، اگر تم گناہ نہ کرتے، تم سے گناہ ہی اگر نہ ہوتے، ولو بالفرض، اگر تم سے گناہ ہی نہ ہوتے، لخلق اللہ خلقا، اللہ تبارک و تعالی ایک اور مخلوق پیدا کرتا، ایک اور مخلوق پیدا کرتا، یذنبون، جو گناہ کرتی، یغفر لهم، اور اللہ انہیں معاف کرتا۔ اللہ کون سی مخلوق پسند ہے؟ گناہ کرو نہیں بول رہا ہوں میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں بول رہے ہیں۔ اللہ کو کون سی مخلوق پسند ہے؟ اللہ کو وہ مخلوق پسند ہے جن سے گناہ ہو جائے تو رب سے مغفرت مانگے، اللہ کو بڑی خوشی ہوتی ہے، میرا بندہ آیا، لے میں نے معاف کر دیا، یہاں تک کہ فضیلت بڑھ جائے 2 سے 3 بار 4 بار آ گیا تو اللہ بھی تو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، جا میں نے معافی کر دیا تیرے کو۔ دیکھو اللہ اپنا بنانے کے لیے کتنا تیار ہے، ہم اپنے رب کو اپنا نہیں بنانا چاہتے، دور بھاگ رہے، غلطی ہوگی، جان لے یار پچھلی بار تو کرا، پھر مغفرت مانگو، اب اللہ کیا بولیں گا ہمارے تعلق سے؟ اللہ کچھ نہیں بولتا، اللہ کچھ نہیں سمجھتا، اللہ چاہتا ہے کہ آ جا، 1 بار 2 بار 3 بار آئے گا، اللہ گارنٹی ہو جاتی ہے یہ میرا ہی بندہ ہے، اب مجھ سے کہیں نہیں جانے والا، آپ نے پہلے معاف کر دیا تیرے کو، جو چاہے تو کر، معاشیتا جو چاہے تو کر، میں نے معاف کر دیا۔ ایسا یقین اللہ سے حاصل کرنا چاہیے ہم کو، اللہ کو بھروسہ ہو جانا چاہیے کہ میرا بندہ ہے، یہ تبھی ہوگا، گناہ کرنے سے نہیں، گناہ کر کے توبہ کرنے سے، مغفرت مانگنے سے۔ حدیث کے جو آخری الفاظ کیا ہے؟ یغفر لهم، اللہ انہیں معاف کر دے، معاف کرنے والی ایسی مخلوق جو گناہ کرنے کے بعد رب سے مغفرت مانگی، اللہ انہیں معاف کرے گا۔ تو معافی اللہ بہت پسند کر رہا ہے۔ پچھلی بار بھی حدیث میں نے سنائی تھی، رمضان جو حدیث ہے کیا ہے؟ یہی ہے نا کہ اللہ تو معافی کو پسند کرتا، اللہ میں عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف فرما، فاعف عنی، اللہ تو مجھے بخش دے۔ بہرحال یہ چند حدیثیں تھی جو میں نے آپ کے آگے رکھا، مجھے نہیں لگتا کہ میں اس سے زیادہ بولوں، حالانکہ دل کہہ رہا ہے کہ ساری باتیں ایک ہی درس میں رکھ دوں، مگر چونکہ 1 گھنٹہ ہو رہا ہے، انشاءاللہ اور بہت ساری حدیثیں ہیں، اسی کو ہم اگلا درس انشاءاللہ کرتے ہیں، اور بہت ساری حدیث انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کے آگے رکھوں گا۔ اللہ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، دین کا صحیح مفہوم عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح مفہوم دے اور دین کا صحیح تصور اللہ ہمیں دے، اللہ ہمیں ہدایت سے نوازے اور ہدایت پر قائم رکھے، گمراہی سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔